یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. ہر روز نیا ہنگامہ ہے، ہر روز نئے سوالات ہیں. نئی حکومت ابھی تک کابینہ بنانے میں پھنسی ہوئی ہے، ہفتہ گزر گیا ہے. آج خبر آئی ہے کہ ایک 36 رکنی کابینہ آج یا کل حلف اٹھا لے گی، لیکن صدر الوی پھر بیمار ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ حلف نہیں لیں گے کابینہ سے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اتنا ہی ناقابل برداشت ہے، تو پھر وہ مستعفی کیوں نہیں ہو جاتے، یا وہ انتظار کریں گے کہ ان کے خلاف مواخذے کی تحریک آ جائے. اسی طریقے سے پنجاب میں جو کچھ ہنگامہ ہوا پنجاب اسمبلی میں، اس میں اپنے بازو کو زخمی دکھا کر میڈیکل رپورٹ نہیں کروائی چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور اب سیشن کورٹ میں درخواست ڈال دی ہے. لیکن دو باتیں ہوئی ہیں میرے پچھلے پروگرام کے بعد کہ فافن اور پلڈاٹ کو جو مقرر کیا گیا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے کہ وہ پنجاب اسمبلی کی کارروائی دیکھے، تو اس کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جو کہ ایک غیر جانبدارانہ اور معروضی رپورٹ ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے اپنا فریضہ انجام دیا، ان پر حملہ کیا گیا، ایک گیسٹ گیلری سے لوگ لائے گئے، انہیں اسمبلی میں داخل کیا گیا، وہ حملہ آور ہوئے، اور ڈپٹی اسپیکر نے اپنی مدد کے لیے پولیس بلوائی، اس پہ بھی حملہ کیا گیا. اور یہ کہ انہیں جب بیٹھنے نہ دیا گیا تو انہوں نے ضابطے اور قانون کے مطابق انتخاب کروا دیا چیف منسٹر کا، اور انہوں نے 197 ووٹ لیے، اور وہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کا انتخاب کا کمیونیکیشن کر دیا، کا نوٹیفیکیشن کر دیا. لیکن گورنر نے جن کے خلاف ایڈوائس دی جا چکی ہے صدر کو، مستعفی ہونے کے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی حلف لینے کے تیار ہیں. انہوں نے ایک غلط اور جعلی بوگس رپورٹ جو اسمبلی کے سیکرٹری نے دی، جو کہ ایک طرح کے ذاتی منشی ہیں چودھری پرویز الہی کے، ان کے ہی رکھے ہوئے ہیں، اور ساری بھرتی کی ہوئی ہے گجرات سے. یہ جو مارا پیٹ ہوئی ہے وہ نہ ہوتی اگر سرجنٹ ایٹ آرمز اور سیکیورٹی جو ہے وہ واقعی اپنا فریضہ انجام دے رہی ہوتی. تو لہذا ڈپٹی اسپیکر نے 4 اہلکاروں کو بھی معطل کر دیا جو اس ساری بات میں شامل تھے. ہم نے دیکھا کس طرح ایک دروازے سے ڈبوں میں وہاں پہ ڈنڈے اور لوٹے اسمبلی میں بھجوائے جا رہے تھے تاکہ وہ برسائے جا سکے مخالفین پر، یا پی ایم ایل این کے لوگوں پر، یا دوسرے لوگوں پر جو کہ ووٹ دینے جا رہے تھے پرویز الہی صاحب کے پاس. انہوں نے یہ سب اس لیے کیا کہ وہ ہار رہے تھے، اور ہارنا اب تحریک انصاف اور اب کاف لیگ کے بھی مقدر میں یہ آ گیا ہے اس اتحاد کے بعد کہ وہ انہوں نے ہار نہیں ماننی ہے. یا تو وہ انہیں کھیلنے دیا جائے جیسے وہ چاہیں اپنے ضابطے اور اپنی پسند کے مطابق، یا یہ کہ وہ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے. یہی ہم نے وفاق میں دیکھا قومی اسمبلی میں، اور پھر عمران خان نے جلسے میں کہہ دیا 12 بجے عدالتیں لگیں گی اور میں یہ ساری زندگی نہیں بھولوں گا. آج اس کا چیف جسٹس نے جواب دے دیا ہے کہ آپ 10-15 ہزار بندے اکٹھے کریں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اعتراض کریں، پھر آپ ہم سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں. اور یہ کہ آئین توڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ان کا اشارہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی کی کارروائی جس طرح اسپیکر چلا رہے تھے وہ آئین اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے کے منافی تھا، اسی لیے کورٹ کو بیٹھنا پڑا کہ آئین شکنی ہو رہی تھی اور اس پر اعتراض کرنا درست نہیں بنتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ کتنی خوفناک کیمپین سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ پہ عالمی سطح پہ بھی چلائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لندن میں جو مظاہرہ پی ٹی آئی کی کال پہ دیا گیا، ان کی تصویروں پر جوتے، 5 ججوں کی تصویروں پہ جوتے برسائے گئے. یہ تو ان کا عدلیہ کا احترام سامنے آیا، اسی عدلیہ کا جس کا وہ بار بار اظہار کرتے ہیں عمران خان کہ وہ بڑے صادق اور امین، انہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے قرار دیا تھا جس میں موجودہ چیف جسٹس بھی شامل تھے. اب معاملہ آ گیا، اس کے ساتھ ہی عمران خان نے ایک بڑا مسئلہ اٹھا دیا، وہ یہ کہ اب ایک اور سازش ہونے والی ہے. اب اس سازش کا مرکز ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. چیف الیکشن کمیشنر کا اور باقی 2 جو ممبرز تھے، یا 2 رہ گئے ہیں، ان کا انتخاب اتفاق رائے سے ہوا تھا جس پر عمران خان کی مرضی بھی شامل تھی.
وہ اس انتخاب سے بڑے خوش بھی ہوئے تھے. اب تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اتفاق کروایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، تو پھر انہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7-8 سال سے یہ فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا تھا، جس میں درجنوں اکاؤنٹس کو ظاہر نہیں کیا گیا، ذاتی ملازموں کے نام پر پیسے وصول کیے گئے، یہاں تک کہ شوکت خانم اور ڈیزاسٹر کے حوالے سے جو پیسے اکٹھے کیے گئے وہ پارٹی فنڈ میں آئے یا ذاتی اکاؤنٹس میں چلے گئے اور ظاہر نہیں کیے گئے پارٹی اکاؤنٹس میں. فورن فنڈنگ بھی ہوئی، اور ابراج گروپ اور نقوی جو اس کے چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے جو فراڈ کیا انہیں اب برطانیہ سے امریکہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کہ وہ پیسے کھا گئے امیلڈا کے، انہوں نے جو دیے تھے یہاں پہ سماجی کام کے لیے، اس میں سے $20 ملین انہوں نے تحریک انصاف کو دیے، اور اس کا انہوں نے اقرار نامہ بھی کیا ہے. اور انہوں نے اپنے جاننے والے لوگوں میں جو 2 نام دیے تھے جب گرفتار ہوئے تو اس میں عمران خان کا نام بھی شامل تھا. ابراج گروپ بہت بڑے فراڈ میں پکڑا گیا ہے. اب یہ جو مقدمہ ہے اسے 8 سال تک چلایا گیا. تحریک انصاف نے کوئی 20 بار اس کا التوا کیا، اپنے وکیل بدلے، پروسیکیوٹر بدلے، یہاں تک کہ فائنلی اسد عمر چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو اکبر ہیں، جو درخواست گزار ہیں، ان تک اس کی جو رپورٹ ہے، جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی، وہ شیئر نہ کی جائے، اور یہ کہ اس بارے میں ریکارڈ کو منظر عام پر نہ لایا جائے اور اسے اسٹے کیا جائے. تو اسے خارج کر دیا گیا، اور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ اس کا فیصلہ 30 دن میں کیا جائے، اور یہ فیصلہ 1 اپریل کو ہوا اور وہ درخواست رد کر دی گئی. اب 30 دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی آبزرو کیا کہ اگر پارٹی نے فورن فنڈنگ لی ہے، ناجائز ذرائع سے لی ہے، اور فنڈنگ کی تفصیلات درست نہیں ہیں، تو پارٹی زیر کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور پارٹی چیئرمین جو غلط آڈٹ رپورٹس، مس لیڈنگ آڈٹ رپورٹ، جھوٹی آڈٹ رپورٹس جمع کراتے رہے الیکشن کمیشن کے پاس، اس میں وہ بھی قابل مواخذہ ہو سکتے ہیں قانون کے مطابق. تو ایک بہت بڑی تلوار لٹک گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان پورے نظام سے اب ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. وہ اب پوری سلامتی کے اداروں کو بھی اس کے پچھلی 40 سال کی پالیسیوں پر کھلے عام اور صاف صاف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. وہ اب ہینڈلر کی بات بھی کر رہے ہیں کہ جو ہینڈلر ہیں، وہ ظاہر ہے یہ ایک اصطلاح ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز استعمال کرتی ہیں، جو سیاسی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں لوگ، ان کے کارندے، انہیں ہینڈلر کہا جاتا ہے. اس کا بھی انہوں نے نام لیا، اور انہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی ایک براہ راست حملہ کیا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ جلسوں کے زور پہ اور جو سازشی تھیوری ہے اس کے زور پہ وہ رائے عامہ کو اپنے ساتھ ایک لمبے عرصے کے لیے لے سکتے ہیں. یہ عمران خان کا خیال ہے، اور وہ اسے خوب سازشی تھیوری کو خوب اس پر پلے کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. ابھی جو مزید تفصیلات آ رہی ہیں کہ وہ جو اجلاس تھا، جو 7 تاریخ کی میٹنگ تھی، اس میں فقط رابرٹ لوب نہیں تھے، ایک اور امریکی نمائندہ بھی شامل تھا، اور اس میں پاکستان کا ملٹری سیکرٹری بھی شامل تھا، اور ہمارا ڈپٹی جو ہوتا ہے چیف آف مشن، ڈپٹی مشن چیف جو تھا، وہ بھی اس میں بیٹھے تھے. اور یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ کوئی سائفر کے ذریعے میسج نہیں آیا تھا، یہ ایک سیل لفافے میں آیا تھا، اور وہ خارجہ سیکرٹری تک پہنچا تھا. اور یہ بھی آ رہی ہے کہ اس میں کسی سازش کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت کو ہٹانے کا حوالے سے کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے. البتہ انہوں نے حکومت کی پالیسیز کے بارے میں ضرور تشویش کا اظہار اس میں کیا گیا ہے، جو سخت زبان بھی استعمال ہوئی ہے. ایسی ہی زبان بلنکٹن نے، وزیر خارجہ جو ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے، انہوں نے ہندوستان میں کھلا بیان دے کر، اور ایک امریکی رپورٹ اسٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ کی وہ کھلی رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی بھارت میں، کشمیر میں حقوق کی پامالی، اور مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ زیادتیوں پر مشتمل ایک بڑی خوفناک رپورٹ جاری کی ہے. اور بلنکن نے اس پر ایک بیان بھی دیا ہے، اور اس کا معاملہ بھارت کے وزیر اعظم اور ان کی جماعت کی پالیسیز کے حوالے سے بھی تنقید کھلی طور پہ کی گئی ہے، جسے بھارت نے کہا کہ ہمارے اندرونی معاملے میں مداخلت کہہ کے رد کر دیا. اسی طرح چین کے خلاف بھی وہ احتجاج کرتے رہے، مراسلے آتے رہتے ہیں چین کی سفیر کی بھی بیجنگ میں، تو وہاں سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک سفارتی جنگ شروع کر دیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک کے تعلقات بگاڑ لیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے ایک بڑی سازش بنا کے ڈومیسٹک
یعنی داخلی سیاست میں اپنی مقبولیت کے لیے استعمال کریں. اور عمران خان اس معاملے میں بہت تیز ہیں. انہوں نے پہلے کرپشن کا بیانیہ بنایا تھا اور خوب اس پر سیاست کی تھی. حکومت میں انہیں لایا گیا تھا, وہ سلیکٹڈ کہلائے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے, الیکشن انجینئر ہوئے, پارٹیز انجینئر ہوئیں, لوگوں کو نکال کر مختلف پارٹیوں سے تحریک انصاف میں شامل کرایا گیا اور پھر وہ حکومت میں آ سکے تھے. اس حکومت کو چلایا گیا اور یہاں تک کہ قانون لیجسلیشن کے لیے, قانون سازی کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی اسٹیبلشمنٹ کے ہرکارے اور لوگ اور ہینڈلرز. جیسے کہ اسٹیٹ بینک کا بل سینٹ میں پاس ہو گیا جہاں پہ اکثریت تھی. یہ سب ان کی مدد سے ہو رہا تھا. آخر وہ کہاں تک جاتے جبکہ اپوزیشن پارٹیز مطالبہ کر رہی تھی کہ فوج نیوٹرل ہو, وہ ایک سیاسی پارٹی اور دوسری سیاسی پارٹی میں سے کسی کا ساتھ نہ دے, اور یہ ہائبرڈ نظام غلط ہے, یہ غیر آئینی ہے اور ادارے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. اس پر 3.5 سال کے عرصے سے اپوزیشن کی پارٹی جو اب حکومت میں آ گئی ہیں انہوں نے بڑی زبردست مہم چلائی تھی, اور جمہوریت پسند قوتوں نے اور میڈیا کے جمہوریت پسند حصے نے اس پر بڑی مہم چلائی تھی جس میں بھی شامل تھا, اور ہم زیر عتاب رہے. 3 سال سے مجھے بھی میڈیا سے باہر کر دیا گیا اور میرا داخلہ بند کر دیا گیا. تو اسی طرح اور لوگ بھی سفر ہوئے, میڈیا کی آزادی بھی ختم کر دی گئی, اور پیکا جیسا قانون اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیسا قانون جسے اب بھی فواد چودھری ڈیفینڈ کرتے ہیں, پچھلے دنوں کل پرسوں میں سن رہا تھا کہ وہ پیکا کو بڑا ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو لہذا یہ سب کیا گیا, اور اس سارے پیریڈ میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہ چلا گیا, بلڈوز کیا گیا, آرڈیننس کے ذریعے حکومت کی گئی, انسانی حقوق پامال ہوئے, اقلیتوں کے حقوق پامال ہوئے, اور یہ کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک نرم گو پالیسی اختیار کی گئی. بلوچستان کے مسئلے کا حل کا سیاسی حل تلاش نہ کیا گیا. معیشت بالکل برباد ہو گئی, وزراء پتہ نہیں کیا کرتے تھے, اور یہ ایڈوائزرز کی جو ٹیم جسے اب کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہہ کے اس کے خلاف مہم چلا رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کے زیادہ تر ایڈوائزر یا تو امریکہ سے آئے 8-10, اسی طرح 8-10 برطانیہ سے آئے, اور اب وہ لوگ ایک ایک کر کے ملک سے باہر جا رہے ہیں. نہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے, نہ وہ تحریک انصاف کے کوئی بہت زیادہ پرانے ایکٹیوسٹ تھے. یہ سب وہ تھے جو ذاتی تعلقات رکھتے تھے عمران خان کے ساتھ, اور انہوں نے وہ لائے, اور انہوں نے بہت سا مال بھی بنایا, اور مافیاز کے ساتھ مل کر آٹے, چینی, تیل, گیس, یہ سارے بحران پیدا ہوتے رہے. اور آج نتیجہ یہ ہے کہ 7-8 ہزار میگا واٹ پیداوار کرنے والے کارخانے بغیر گیس کے اور تیل کے بند پڑے ہیں, اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وقت پر معاہدے نہیں کیے گئے. تو ہم اب جو عمران خان اصل میں جس مہم پہ چل پڑے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ ریٹائرڈ فوجی افسران میں اور لوگوں میں ان کی بڑی حمایت موجود ہے, اور ایک بڑا ہی زوردار قسم کا سیشن آرمی چیف کا اور ریٹائرڈ آرمی افسروں کا لاہور میں ہوا, جہاں انہوں نے کھل کر عمران خان کی حمایت کرنے پر کا تقاضا کیا آرمی چیف سے, اور آرمی چیف کو یہ کہنا پڑا نہ ہم کسی کی سرپرستی کریں گے, نہ کسی کو کندھا دیں گے, نہ کسی کی بیساکھی بنیں گے. ہمارے بارے میں یہ ایک عرصے سے فوج کو بدنام کیا جا رہا تھا, اور ہم کیوں سیاست میں ملوث ہو کر فوج کو متنازع بنائیں. یہ بڑا ٹھیک موقف انہوں نے لیا. امید ہے یہ موقف اب ہماری پاک فوج کا ایک مستقل پالیسی بن جائے گا. تو عمران خان کو یہ پتہ ہے, تو لہذا عمران خان خوب اینٹی امریکنزم, بھلے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے خراب کر دیے جائیں, تو پہلے ہی پاکستان کو امریکہ بطور ایک اتحادی کے ایک بھولا ہوا اتحادی سمجھ کر بالکل اگنور کر چکا ہے. اب انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, سوائے اس کے کہ یہاں پہ دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے یا افغانستان کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے افغانستان سے پاکستان میں, بہت زیادہ دراندازی ہو رہی ہے دہشت گردوں کی, اور ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اور وہ مزاحمت کر رہے ہیں. اسی اثنا میں ایک بات سامنے آئی کہ ہماری پارلیمنٹ کے اراکین نے, جن میں داوڑ صاحب ہیں اور محسن داوڑ اور علی وزیر, وہ جو بمبارمنٹ کی گئی ہے تو اس کے ڈیورنڈ لائن کے پار اس طرف, اس میں 48 لوگ مارے گئے ہیں. ان کا الزام یہ ہے کہ وہ پاکستانی تھے جو ڈسپلیس ہو گئے تھے آرمی آپریشن کے دوران, اور وہاں بڑی بری حالت میں تھے, اس سے ان کی وہ جانیں ضائع ہوئی ہیں. لیکن ریاست سلامتی کے ادارے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کے اڈوں پہ حملہ کیا ہے, لیکن در حقیقت وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ وہ لوگ تھے جو یہاں سے ڈسپلیس ہو کر
महाजर बन के उधर गए थे ऑपरेशन के दौरान। अब एक और काबीना तो बन रही है, इसमें बड़ी बातचीत हुई है, बड़ी दिलचस्प मैं आपको बातें शेयर करूंगा इस हवाले से कि ये 36 रुकनी वफाकी काबीना में 14 मुस्लिम लीग नवाज के, 11 पीपल्स पार्टी के, 4 JUI के और 7 दूसरी पार्टियों के। अभी तक इसमें वादा नहीं है कि दूसरी पार्टियों के कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। गालिबन बलूचिस्तान की पार्टीज़ को, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और BNP को, जनाब अख्तर मैंगल की पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं बलूचिस्तान के हालात के हवाले से। उन्होंने मुतालबा किया है मैंगल साहब ने कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इंक्वायरी की जाए, जो हालिया जो लोग मारे गए हैं बलोच बेकसूर वो कहते हैं मारे गए हैं, उसकी तहकीकात की जाए और सज़ा दी जाए जो लोग ज़िम्मेदार हैं। लेकिन बलूचिस्तान का मसला बहुत बड़ा है, ये एजेंडे पर होना चाहिए, ये नेशनल एक्शन प्लान में भी शामिल था। और ये पार्टियों की इस हुकूमत में बहुत खुशी की बात यह है कि 8-10 MNAs ने बलूचिस्तान से इसे वोट दिया है, अदम एतमाद का वोट दिया है जनाब शहबाज शरीफ साहब को, और उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बलूचिस्तान के मसले का, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान में भी कहा गया था, कुछ सियासी हल निकाला जाए। अब बलूचिस्तान में CPEC का सारा मुस्तकबिल, गवादर पोर्ट का मुस्तकबिल और ख़ुद बलूचिस्तान और पाकिस्तान के इत्तेहाद का मुस्तकबिल दांव पर है। वहाँ पे लोगों में बहुत बेचैनी है, बहुत गुस्सा है, बहुत महरूमी है। इसका स्वाय सियासी हल के कोई हल नहीं है। इतने साल हो गए हैं, कोई 20 साल से ज़्यादा होने को आए हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है और उसके ख़िलाफ़ जो कॉम्प्रेस हैं वो भी बंदूक उठाकर मैदान में खड़े हैं। दोनों तरफ के कैजुअल्टीज हो रही हैं और इसका कोई फौजी हल नज़र नहीं आता। लिहाजा बेहतर है कि इसका सियासी हल निकाला जाए और इन पार्टीज़ की वफाकी काबीना में मौजूदगी या वफाकी हुकूमत में शमूलियत या इस अलायंस में एक खुशगवार बात है, खुश आइंद बात है। उससे फ़ायदा उठाकर इन लोगों का के पे मुश्तमिल सेनेट और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs को मिलाकर एक नेशनल कमीशन बनाया जाए और जो जाकर इस बलूचिस्तान के सारे मामलात पर तफ्तीश करे और उसका कोई सियासी हल और रास्ता और नई हिकमत बनाई जाए, ताकि ये बलूचिस्तान का मसला सियासी तौर पर हल किया जा सके और ख़ास तौर पर मिसिंग पर्सनस के मामलात भी तय किए जा सकें। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक कमीशन बनाना चाहिए और इस पर कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग भी होनी चाहिए कि बलूचिस्तान के मसले का आखिर हल क्या है और हम क्या मुस्तकबिल में इसे कैसे हल करना चाहते हैं। इसी तरीके से जो मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर बात कर रहे हैं, इन्हें मैं समझता हूँ कि अब लर और बर अफ़गानिस्तान की बात किस्सा पारी ना हुई। अब लर और बर अफ़गान कौम परस्ती नहीं चलेगी, क्योंकि इसकी यादें रहेंगी, क्योंकि पश्तो ज़बान और कल्चर और तारीख़ इन सब की कॉमन है और ये वो उनका विरसा है। लेकिन अब मामला ये है कि इन्हें अपने कबायली इलाकों की जो सूरत हाल रही है सारे ऑपरेशन के बाद, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए थे, तो ये हमारे दो अली वज़ीर और दावड़ साहब को, मोहसिन दावड़ को, उनकी तरफ फोकस करना चाहिए और इन काबीना में भी शामिल होना चाहिए। इनकी काबीना में जो मुखालफत की जा रही है शमूलियत की, वो ठीक नहीं है। लोग जो धारे में, कौमी धारे में आ सकते हैं, उन्हें लाना चाहिए ताकि उनकी तुंदी और तेज़ी में कमी आए और वो जिम्मेदारी लें और स्टेक होल्डर बने। इसी तरह पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी को भी लाना चाहिए। ये जो दहशतगर्दी या ख़तरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से है, और उसका भी तोड़ यही लोग कर सकते हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नौजवान जो बुनियादी तौर पर सिविल लिबर्टीज़ की, शहरी आज़ादियों की और इंसानी हकूक़ की तहरीक चला रहे थे। अब मामला ये है कि इमरान खान तो बड़ी एक इंतहाई दूसरे पोल पे चले गए हैं। वो चाहते हैं कि वो सिस्टम ये ब्लैक बिल्कुल कोलैप्स कर जाए। उन्होंने पूरी कोशिश की। अब जो लोग उनके लोग इक़्तिदार में या हुकूमती या आइनी ओहदों पे हैं, वो भी यही कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम आरिफ अलवी साहब के हवाले से देख रहे हैं, वो काबीना का हलफ लेने के तैयार नहीं है। उन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ भी नहीं लिया, बैठे वो वहाँ पे हैं प्रेसिडेंसी में और तनख्वाह वसूल कर रहे हैं और अपनी आइनी ओहदे की जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इमरान खान का जो हलफ था और उनकी काबीने का हलफ, वो मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड थे, क्या उन्होंने वो हलफ नहीं लिया था? उन्होंने लिया था। क्या खुद नवाज शरीफ का हलफ उस के वक्त के सदर आसिफ जरदारी ने नहीं लिया था? लिया था। ये जो रवायत कायम कर रहे हैं, कल को ये हुकूमत में आ भी जाएं, दोबारा आ जाएं,
تو یہ کیا روایت بنا رہے ہیں کہ کل کی جب ان کی اگر یہ حکومت میں آتے ہیں، جس کا مجھے دور دور تک ابھی نشان نظر نہیں آتا، تو کل کو پھر یہ کیا کریں گے؟ کیا ان کے ساتھ اپوزیشن بھی وہی کرے جو آج یہ حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا جو حکومت میں ہوتے ہوئے کرتے رہے؟ لگتا یہ ہے کہ اب تحریک انصاف جس طرح کی پارٹی بن گئی ہے، یہ ایسی پارٹی نہیں ہے جو جمہوری نارمز کو، جمہوری اقدار کو کی قدر کرے، پارلیمانی روایت کا احترام کرے، آئین کی بالادستی کا احترام کرے اور قانونی رستہ اختیار کرے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی ہیں، حامد میر ہوئے یا ہماری شیرازی جو دوست ہیں، بڑی اینکر ہیں، ان کے گھروں پر گھیراؤ کیا گیا ہے، حملہ کیا گیا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے، اور میڈیا کے لوگ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ نئی حکومت کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں۔ اب جو کابینہ بھی ہے اس میں کیا مشکلات تھیں؟ اس میں بہت بڑی بڑی مشکلات تھیں۔ ابھی وہ حل پوری طرح سے نہیں ہوئی ہے۔ ابھی یہ طے ہونا ہے کہ گورنر کس کا کہاں ہوگا، ابھی یہ طے ہونا ہے کون صدر ہونا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صدر مملکت بننے کے خواہاں ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم آپ کو اس عہدے پر آنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ باقی پوزیشن بھی چھوڑنے کو تیار تھے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ آج مولانا فضل الرحمان کا بیان آیا کہ انتخابات فوری ہونے چاہیے، جلدی کرائے جائیں، اور ہم کو زیادہ حکومت میں لمبا عرصہ رہنے کے حق میں نہیں ہیں۔ غالباً مسئلہ یہ تھا کہ وہ شاید اپنی بات پہنچا رہے تھے کہ ہی مینز بزنس۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی دینے کے لیے تیار ہے گورنرشپ ایم کیو ایم کو سندھ میں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پنجاب میں گورنرشپ ملے، اور تاکہ وہ بھی پنجاب میں اپنی سیاست کا کوئی ایک رستہ نکال سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک سابق وزیر اعظم کو اسپیکر بنوایا ہے، اور دوسرے سابق وزیر اعظم کو سینٹ کا چیئرمین بنوانے پہ انہوں نے زور دیا ہے، اور ان کا یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جے یو آئی چاہتی ہے، اور باپ بھی چاہتی ہے کہ گورنر ان کا ہو بلوچستان میں، اور غالباً اے این پی اور جے یو آئی میں کمپٹیشن ہے کہ کے پی کا، خیبر پختونخوا میں گورنر کس کا ہو۔ لگتا یہی ہے کہ جے یو آئی وہ پوزیشن حاصل کر پائے گی، کیونکہ اے این پی کا تو صرف ایک ممبر ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ تو طے ہو جائیں گے۔ لیکن جو بڑا چیلنج نمبر 1 جو ہے وہ خط ہے۔ خط کے بارے میں فوراً وہ کمیشن یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، پارلیمنٹ کا اجلاس فوراً بلایا جائے، سفیر کو بلایا جائے، ڈپٹی سفیر کو بلایا جائے، جو ملٹری اٹیچی ہیں امریکہ میں پاکستان کے انہیں بلایا جائے، خارجہ سیکرٹری کو بلایا جائے، آئی ایس آئی ایم آئی چیف سب کو بلایا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ وہ اپنی فائنڈنگز اور تحقیقات اور حقائق اس کمیٹی کے سامنے رکھیں، اور اس کو ان کے نتائج کو اور شواہد کو اور حقائق کو عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ اب پاکستان کے لاکھوں لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیے گئے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی بہت بڑی عالمی سازش ہوئی تھی، امریکہ نے کی تھی، پیسے بھی لگائے تھے، اور ان کے لوگوں کو پارٹی سے متنفر کرنے میں بھی امریکی سفارتکاروں نے کردار ادا کیا تھا۔ یہ بہت بڑے الزامات ہیں۔ ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی سفارت خانہ پاکستان کے معاملات میں اس حد تک مداخلت کرے اور اس حد تک جائے جیسا کہ عمران خان الزام لگا رہے ہیں۔ اس کا واقعی سد باب ہونا چاہیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ایک تو خط کی بات ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بھی بن سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی بجائے اگر پارلیمنٹ ہی ایک اپنا کمیشن بنا کر یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس سارے کی تفتیش کر کے حقائق عوام کے ساتھ شیئر کرے۔ اگر پھر بھی تحریک انصاف والے مطمئن نہ ہوں، پھر آپ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے الیکشن کا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ الیکشن جلد ہو جانے چاہیے۔ آج پیپلز پارٹی کے لیڈر خورشید شاہ نے بھی کہا کہ 1 سال کے اندر اندر الیکشن ہو جانے چاہیے۔ ایک نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ اس سال کے آخر تک الیکشن ہو جانے چاہیے۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ اس سال الیکشن ہو جانے چاہیے، جلد ہو جانے چاہیے، کیونکہ ان پر دباؤ ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ اب ضرورت ہے کہ میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں فوراً رائے عامہ یعنی الیکٹریٹ، رائے دہندگان کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ یہ پارٹیاں مل کر انہیں یہ استحقاق تو ہے کہ یہ 1 سال 1.5 سال حکومت کر سکے، آئینی طور پر یہ استحقاق حاصل ہے، اور پارلیمانی طریقے سے بھی انہیں استحقاق حاصل ہے کہ جس کی اکثریت ہو وہ حکومت کرے۔ لیکن جو ملک کے حالات بن گئے ہیں، اور جس طرح پچھلے مینڈیٹ کو
انجینئر کیا گیا تھا، جعلی کیا گیا تھا، یا اسے خراب کیا گیا تھا، مینوپولیٹ کیا گیا تھا، اس کا تقاضا ہے کہ عوام کو موقع دیا جائے ایک منصفانہ انتخابات کے ذریعے انتخابات کرانے کا۔ میرا خیال ہے کہ اس سال کے آخر تک انتخابات ہو جانے چاہیے۔ ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ملک کا معاشی بحران بہت بڑا ہے۔ اسے فی الحال فوری طور پر کچھ بڑے میئر لینے پڑیں گے تاکہ ملک معاشی طور پہ سمجھ جائے، اور ساتھ ہی انتخابی اصلاحات ہوں اور اداراتی اصلاحات ہوں، اور کچھ فوری اقدامات ہیں کرنے کے جو کیے جانے چاہیے۔ معیشت کے بارے میں بڑے اقدامات کی ضرورت ہے۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ اکنامک چارٹر ہو، میں نے اس پر کہا تھا اکنامک چارٹر کے حوالے سے کہ وہ کیا ہو، یہ نہیں جو کہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے، یہ نہیں کہ جو ایک چند منوپلی سرمایہ دار، اجارہ دار سرمایہ دار جو ہیں یا کچھ جاگیردار وہ بیٹھ کے پاکستان کی معیشت کی ڈائریکشن طے کریں۔ اس میں عوام کو حصے دار بنانا چاہیے، دستنگری سے دستنگر معیشت کے ڈھانچے کو بدلنا چاہیے، اور یہ جو ہم قرضوں کے جال میں پھنس گئے ہیں، یہ جو ڈپینڈنسی ہے، اس سے نکلنا چاہیے۔ اس کے بغیر کون سی آزاد خارجہ پالیسی، اس کے بغیر کون سی قومی خود مختاری، اس کے بغیر کون سی اگر آپ معاشی طور پر خود مختار نہیں ہیں تو پھر کون سی قومی غیرت اور قومی خودداری؟ یہ سب ایسی نعرے بازیاں ہیں، خالی جھوٹی کوری نعرے بازیاں جن کا کوئی مقصد ہے نہ کوئی حاصل ہے۔ البتہ عوام کو گمراہ ضرور کیا جا سکتا ہے، ان کے جذبات کو ضرور انگیخت کی جا سکتی ہے۔ پھر یہ کہ ہمارا ترقی کا ماڈل کیا ہو، یہ پیپل سینٹرڈ ہو یا ایلیٹ سینٹرڈ ہو۔ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہوا ہے کہ ہر طرح عمرہ قابض ہو گئے ہیں، بیوروکریسی پہ بھی، فوج پہ بھی، ذرائع پہ بھی، معیشت پہ بھی، زمینوں پہ بھی، اسٹیٹ بزنس پہ بھی، ہر طرف چھا گئے ہیں۔ اسے توڑنا چاہیے۔ تو پاکستان جو بن گئے ہیں، ان کے درمیان خلیج جو ہے وہ اگر ختم نہیں کی جا سکتی تو کم کی جائے، اور پھر ٹیکسوں کے نظام میں اصلاح لانے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ ٹیکس لانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ انکم والے ہیں ان پر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے، بھلے زرعی انکم ہے یا تجارتی انکم ہے، اور یہ کہ عوام پہ خرچ کیا جائے۔ یہ اچھی بات ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات بڑھائی جائے گی، اور اس کی وزیر بھی شازیہ برری کا چناؤ اچھا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ پھر میڈیا کی آزادی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہ سینسرشپ کا نظام ختم کرنے کی ضرورت ہے، جو نظر بھی آتا ہے، جو غائب بھی ہے، جو حاضر بھی ہے۔ حاضر سینسرشپ، سیلف سینسرشپ اور نہ نظر آنے والی سینسرشپ سب ختم ہونی چاہیے۔ فوج کو میڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریویو کرنا چاہیے۔ یہ بالکل میڈیا کو غلام بنا لیا گیا تھا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، منہ پہ پٹیاں باندھ دی گئی تھی۔ یہ ختم ہونا چاہیے، اسے ریورس کرنا چاہیے۔ امید ہے جنرل باجوہ اس بارے میں بھی، جس طرح انہوں نے بہت زبردست قدم اٹھایا ہے سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا اور ادارے کو دور رکھنے کا، ایک بڑا یہ زبردست فیصلہ ہے، اسی طرح میڈیا سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے اور میڈیا میں مداخلت بند کرنی چاہیے۔ اور جو میڈیا قوانین، ہمارے کالے قوانین موجود ہیں جنرل مشرف کے زمانے سے، اس کے لیے بھی ایک کمیشن بنایا جائے، میڈیا کی تنظیموں، سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس باڈیز کے لوگوں پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، اور میڈیا کے سارے قوانین کو از سر نو جائزہ لیا جائے۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اسے لمبے عرصے کی پالیسیز نہیں بنانی چاہیے، نہ ہی یہ ایک پارٹی کی، نون لیگ کی یک پارٹی حکومت ہے۔ یہ ایک بڑی وسیع البنیاد حکومت ہے۔ اسے نام بھی ایسے دینا چاہیے، براڈ بیسڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہہ لیں، براڈ بیسڈ آلٹرنیٹیو گورنمنٹ کہہ لیں، تو اسے نام بھی وہی دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، یہ دو پارٹی کی حکومت بھی نہیں ہے۔ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کثرت ہے، اس میں بلوچستان کی نمائندگی بھی ہے، اس میں ٹرائبل ایریاز کی نمائندگی بھی ہے، خیبر پختونخوا کی بھی، پنجاب کی، سرائکی بیلٹ کی، سندھ کی، کراچی کی، مہاجروں کی، ساری قومیتوں کی نمائندگی موجود ہے، سارے لسانی گروپوں کی نمائندگی موجود ہے۔ اس حساب سے یہ ایک بڑی زبردست انکلوسیو حکومت ہوگی جو بڑے فیصلے کر سکتی ہے، اور اس ملک کے لیے بڑے فیصلے مراد ہے پالیسی ڈائریکشنز یہ طے کر سکتے ہیں اور کچھ ڈلیور بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ وقت کم ہے، اور آپ اپنے اقدار کو طول دینے کی کوشش کریں گے تو ملبہ عمران خان کی حکومت کا بھی آپ کے سر آئے گا، اور لوگ کہیں گے کہ آپ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے انتخابات سے بھاگ گئے۔ ہمیں یہ جو مردم شماری ہونی ہے اگست سپٹمبر میں، اسے پہلے لے آئیں، کیونکہ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ حلقہ بندیاں کیسے ہو سکتی ہیں بغیر مردم شماری کے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پھنس گئے ہیں یہ بیان دے کر
کیونکہ وہ تو تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ اگلے 3 مہینے میں الیکشن کرا دیں. ہے تو پہلے پھر مردم شماری کی جائے جو مئی جون میں کر لی جائے, اور جولائی اگست تک اس کے رزلٹ آ جائیں, اور اکتوبر نومبر میں آپ عام انتخابات کروا سکتے ہیں, اور ہم عوام کو موقع دیں کہ وہ ایک آزادانہ منصفانہ انتخابات کے ذریعے پاکستان کی مستقبل کی حکومت کا یا عوامی نمائندوں کا چناؤ کر لیں. یہاں مجھے اجازت دیں, آپ سے مکالمہ جاری رہے گا. بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے. شکریہ.